بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بہت خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بہت ہی خیریت سے ہوں. آمین. اور اب بتا دیتی ہوں کہ آج میرے کچن میں کیا سلسلہ ہے. تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دن ہوتا ہے یونیک ریسیپی گیسٹ کا سلسلہ. میرے پروگرام میں بھی کوکنگ کرتی ہوں اور جو گیسٹ میرے ساتھ ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں وہ بھی اپنی کسی نہ کسی ریسیپی کو لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ میرے ساتھ میرے کچن میں کوکنگ کرتے ہیں. تو آج ہے میرے پاس یونیک ریسیپی کا دن. تو گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی اور کیا یہاں پہ پکے گا یہ تو ان کے ذریعے سے ہی آپ کو پتا چلے گا. آپ سبھی لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں بات اور میری گیسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں بات 0900-999-50 پہ. اور اس کے علاوہ آپ سبھی لوگ بھیج سکتے ہیں SMS 436 پر. اچھا SMS بھیجنے کا طریقہ تو سبھی کو معلوم ہے, لیکن یونیک ریسیپی کے پروگرام میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ریسیپی کا نام لکھیں گے, اپنا نام لکھیں گے اور 436 پر بھیج دیں گے. اور بالکل سمپل سا طریقہ ہے, کوئی آپ کو ڈیٹیل اس میں نہیں دینے, صرف اس میں اپنی ریسیپی کا نام لکھنا ہے. تو چلیں جی, یہاں پر ہونا ہے بہت سارا کام. ہاں میں کیا کر رہی ہوں, میں بھی تو کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں نا یہاں پہ. تو آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں عید کے لیے سیویاں. لوگ اسے کہتے ہیں شیر خورما, میں نہیں کہتی ہوں. میں شیر خورما اور میوے کے ساتھ جو دودھ سیویاں بنتی ہیں وہ دونوں کا ڈفرنس میں آپ کو جب پروگرام شروع ہو جائے گا ہمارا, یعنی کوکنگ شروع ہو جائے گی, پروگرام تو شروع ہو ہی چکا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر ہو رہی ہے تیاری. آپ سبھی کو معلوم ہے یہاں سے لے کے وہاں تک کچن میں تو آج سامان ہی سامان ہے. دیکھیں کیا کیا ہونے والا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہو سکتا ہے کوئی ایسی ریسیپی ہو جو آپ بہت ہی چاہتے ہو اور وہ ریسیپی آج آپ کے ہاتھ لگنے والی. تو میرے پاس سے تو مل رہی ہیں آپ کو میوے والی دودھ سیویاں, اور گیسٹ تو اپنے آپ سے ہی آپ کو بتائیں گی کہ وہ یہاں پہ کیا پکا رہی ہیں. ایک فیمیل گیسٹ ہے میرے ساتھ, تو یہاں پر یہ بہت سارا ہونا ہے کام. اور اس کے علاوہ آپ سارے لوگ مجھے کر سکتے ہیں کال اور گیسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں بات. اور یہاں پہ بہت سارا ہوتے ہوئے دیکھیں گے کام اس بریک کے بعد. ہاں جی, آپ سبھی کو کہتی ہوں بہت ہی خوش آمدید اپنے پروگرام میں. اور یہاں میرے ساتھ گیسٹ ہیں اور یہ خود ہی بتائیں گی کہ اپنا نام میں پوچھوں تو میرا سلام دعا تو آپ سبھی جانتے ہیں نا کہ پہلے ہی ہو جاتا ہے. تو اب میں اسکرین پر آ کے سلام دعا کروں تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اپنے بارے میں آپ بتا دیجیے, یونیک ریسیپی لے کر آئیے اور دیکھیں کہ کیا بنا رہی ہیں, یہ آپ لوگوں کو ابھی پتا چلنے والا ہے. چلیے جی. السلام علیکم, کیسی ہیں راحت آپ؟ میرے ساتھ ہو گیا سلام دعا. وعلیکم السلام. بہت سارے لوگوں سے سلام. جی ہاں, میرا نام فرزانہ ہے اور میں آج اپنی ایک ساس کی ریسیپی بہت یونیک خشخاش کا سالن لے کے آئی ہوں اور ایک اپنی والدہ کی ریسیپی لے کے آئی ہوں, اس کا نام ہے خشخاش کا حلوہ. اچھا, یہ کیسا اتفاق ہے کہ ساس بھی اور اماں بھی ایک ہی؟ جی, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. نہیں تو دونوں نے خشخاش ہی کی کیوں بنائی؟ تو ذرا آپ کے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ یونیک ریسیپی ہو تو میرے خیال سے تو مجھے تو یہی لگی. چلیے ٹھیک ہے, باقی آپ بتائیے گا. نہیں بالکل بتائیں گے آپ کو. اور ساؤنڈز گڈ, میں آپ کو یہی کہوں گی کہ مجھے تو بہت ہی اچھا لگا تھا سن کے. تو چلیں پہلے میری ریسیپی ہوگی, آ جائیں میرے ساتھ. جی ہاں, اور یہاں پر میں بنانے والی ہوں میوے والی سیویاں. ویسے میں عید کے لیے بنا رہی ہوں. اچھا, تو کیونکہ عید پر میرے پاس آ جائیں بالکل. تو یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عید پر شیر خورما بنائیں گے. جی ہاں, جبکہ شیر خورما سیویاں نہیں ہیں. جی میں اپنے پروگرام میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور میرے خیال میں ہر سال ہی بتاتی ہوں. جی ہمیشہ بتاتی ہیں آپ. لوگ پھر بھی بھول جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی شیر خورما بتا دیں یا شیر خورما سکھا دیں, اور میرے خیال ہے دوسرے لوگوں سے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جبکہ سو سمپل, آپ کو کوئی کام نہیں کرنا. بنائے, میں تو کہتی ہوں شیر خورما ہی بنایا کریں, کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. اس میں کیا کرنا ہے, چھوارے دودھ میں بھگونے ہیں, رات کو رکھ دینے, صبح اٹھ کے کھا لینے. یہ ہے شیر خورما. پتہ ہے آپ کو, شیر مینس دودھ اور خورما چھوارے, یہ ہے شیر خورما. لیکن میں بنا رہی ہوں دودھ سیویاں, میوے والی دودھ سیویاں. تو سیویاں ہوتی ہیں, ظاہر ہے ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ ہمارے یہاں عید پر لازمی بنتی ہیں. اگر نہ بنا اور اگر اسٹائل بدل بھی دو نا تو ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ٹرینڈ چلا آ رہا ہے. ہاں بالکل, وہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی دودھ ہوتا ہے, اس میں سیویاں ہوتی ہیں, اس میں میوہ ہوتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ بس ایسی بناتے ہیں کہ اس کو پی لیتے ہیں نا. جی ہاں, نہیں, میں پینے والی نہیں, میں کھانے والی بناتی ہوں اور یہ سبھی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور میں پریفر کرتی ہوں کہ جب ہم سیویاں بنائیں تو سیویاں کھائیں. جی ہاں, اتنی ہونی چاہیے کہ کھائی جا سکے. اچھا, یہاں پر میرے پاس 1 لیٹر دودھ ہے جسے میں نے گرم کرنے رکھ دیا. بہت ہی شارٹ کٹ بتا رہی ہوں. اگر آپ کے پاس مہمان بالکل دروازے پہ کھڑے ہیں, کسی کو بھیجا آپ نے دروازہ کھولنے, اتنی دیر میں آپ سیویاں بنا لیں گے. اچھا, اس کے لیے میں نے سیویوں کو فرائی کر کے رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی چیز بھی نہیں ڈالے, صرف دیکھیں گھی نظر آ رہا ہوگا, گھی میں بنائیے. گھی میں بنائیں گے, تیل میں نہیں بنا کرتے ہیں سیویاں. میٹھا نہیں بنا جاتا, تیل میں نہیں بنتا بھائی میٹھا. جو ہمارے روایتی میٹھے ہیں وہ بنیں گے گھی میں. اور اگر پرہیز کرنا ہے تو بس 2 چمچے کھاؤ, پھر زیادہ نہ. جی نہ کھائے, ہے نا, دیکھ کے خوش ہو جائیں. ہاں, دیکھ کے خوش ہو جائیں. اچھا, یہ جو ہماری ایک ریگولر پیکٹ سیویوں کا ملتا ہے, اور پاکستان سے جو سیویاں باہر جاتی ہیں وہی پیکٹ جاتا ہے سارا, تو اس کا ہاف لے لیں.
मुझे उसका वजन याद नहीं, आई गेस 200 या 250 ग्राम होता है। 200 ग्राम 200 ग्राम होता है, उसे आधा ले लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने फ्राई करके रखी हुई है। 1 लीटर दूध है हमारे पास, दूध में कोई चीज शामिल नहीं की है। अब मैं शामिल करूंगी, मैंने 2 लौंगे लिखी हुई है, आप चाहें सिर्फ 1 लौंग डाल दें या 2 डाल दें। 1 डाल रही हूँ कि ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। और पिसी हुई इलायची है, 5-6 इलायचियां ले लें और उसे पीस लें। मेरे पास तो बहुत सारी पिसी रखी है ना, तो मैं उसी को इस्तेमाल करती हूँ। वो इलायचियां मैंने इसमें शामिल कर दी। लौंग मैंने बस 1 ही डाली है, क्योंकि लौंग अगर पड़ी रहेगी वो इन्फ्यूज होती रहेगी और उसका टेस्ट उसमें आता रहेगा। जी हाँ, स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये स्ट्रांग, बहुत लाइट फ्लेवर उसका आना चाहिए। और ये सिवैयों के साथ मिलने के बाद, दूध के साथ मिलके ये बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मेवा है, भरपूर मेवा मैंने लिया हुआ है, जिसमें पिस्ते हैं, बादाम है, किशमिश है और छुआरे हैं। जी हाँ। अच्छा, छुआरों को पानी में भिगो दिया, भिगोने के बाद इस तरह लंबा काटा हुआ है। और ये सारा मेवा घी में फ्राई करके निकाल लिया, इसके डार्क कलर होने से पहले पहले। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। बस ये है। इलायचियां हमने यहाँ डाली है, इसमें किसी चीज में नहीं डाली, क्योंकि इलायचियां अगर मैं इसमें डाल देती तो फिर मेवे की शक्ल जो है ना वो खराब हो जाती है, तो इस वजह से मैंने शामिल नहीं किया। अच्छा जी, मैं पहले डालूंगी इसमें मेवा, सारा का सारा मेवा आ गया। और हमारा जो सिवैयों का पैकेट होता है, 200 ग्राम का पैकेट होता है। फरजाना ने बताया, मुझे तो याद ही नहीं था कि कितना होता है, तो वो हाफ ले लीजिए आप। और उस हाफ को मैंने घी में फ्राई किया, इसके साथ मैंने कोई चीज भी उसमें शामिल नहीं की है। और अब मैं ये फ्राई की भी सारी सिवैयां इसमें डाल रही हूँ। वरना ये होता है ना, सिवैयां फ्राई करते हैं फिर निकालते हैं, मेवा फ्राई करेंगे, इसी तरह काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना। और एक ही टाइम में आपको किचन में काफी देर खड़े रहना पड़ता है। आप चाहें तो ये वाली तैयारी पहले से करके रख लें, 1 दिन 2 दिन पहले कर लें, और उसके बाद बना के पैकेट फ्रिज में रख लें, और जैसे कोई आए तो आप स्टार्ट और आप ये फौरन के फौरन बना सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर ये मैंने, अच्छा चीनी नहीं डाली है, चीनी का मैंने कोई काम ही नहीं किया इसके साथ, किसी चीज में भी चीनी को शामिल नहीं किया है। फरजाना, मुझे वहां से ना बड़ा वाला स्पून दे दीजिए। तो टेबल स्पून? हाँ जी, टेबल स्पून दे दीजिए। अब मैं इसमें शुगर डालूंगी। शुगर आप थोड़ा सा पकाने के बाद भी डाल सकते हैं, और चाहे तो इस स्टेज पे भी इसमें शामिल कर सकते हैं, हस्बे जायका। एंड आई गेस के 6-7 चमचे इसमें काफी हो। कितने गए? 3 गए, 4 5 एंड 6। थोड़ा और डाल देते हैं। मीठा होना चाहिए। मीठा होना चाहिए। मीठा अगर मीठा नहीं तो फिर बेकार है भाई, क्यों बनाया मीठा, मैं तो ये कहती हूँ। जी बिल्कुल मीठा, बिल्कुल मीठे की तरह। मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ, चाहे वो अपना हो, रिवायती मीठा हो हमारा, चाहे कोई सा भी हो, यानी डिपेंड करता है। हमारे जो रिवायती मीठे वो सारे बहुत मीठे होते हैं। बिल्कुल बहुत मीठे होते हैं। आपके घर में कितना पसंद करते हैं मीठे खानों? अच्छा, नॉर्मल मीठा हो कि बस पता चले कि आपने मीठा खाया है। हाँ, बिल्कुल लाइट मीठा पसंद नहीं। अब हलवे को आप कम चीनी में बनाए तो क्या फायदा? घी तो चल जाता है, घी चल जाएगा, मगर मीठा नहीं चलेगा। मीठा नहीं चलेगा, बिल्कुल। तो आपने उसको मिठास उसकी पूरी रखनी है। घी में चाहे आप कर लें, इसमें घी चल जाएगा। मैं घी में आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिठास में, और घी भी कम और मीठा भी कम, फिर तो वो हलवा नहीं है। मैं नहीं ना, नहीं। और सिवैयां तो मजा नहीं देगा मीठा, और सिवैयां तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा, बस हम इसका इतना इंतजार करेंगे, सिवैयां क्योंकि कच्ची हैं। जी हाँ, कच्ची हैं, और फिर चीनी का दाना भी खत्म हो जाए। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये कि हम इसमें सिवैयों को, हमारा तरीका ये है कि हम लोग इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। एक्चुअली उसको मकसद होता है रोस्ट करना, है ना, लेकिन सिवैयां ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं। जी हाँ, ऑलरेडी रोस्टेड होती है। इनको अगर हम रोस्ट ना भी करें तो भी चल जाएगा काम, चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल चल जाएगा, और उसमें आपको कोई हैसल करने की जरूरत नहीं। अगर आप ना भी करें तो फिर मैंने देखा है उसमें काफी गाढ़ापन आ जाता है ना। हाँ, पकेगी ना, अभी बहुत ज्यादा गाढ़ापन आ जाता है। अभी थोड़ी सी पकेगी, बस ज्यादा नहीं पकाना है मुझे। एंड आई थिंक कि मैं बस 1 मिनट बाद बस तैयार है। 1 मिनट हार्डली इसको लगना है, और ये सिवैयां तैयार हैं। और जैसे ये तैयार होंगी, उससे 2 मिनट पहले ही मैं इसमें खोया शामिल कर रही हूँ। अच्छा, जिन लोगों को ये तकरीबन समझो आधा पाव है, आधा पाव। हाँ, 1 लीटर में हम डाल रहे हैं 125 ग्राम खोया। और बाजार से तो आप आधा पाव कह के या 125 ग्राम कह के ले सकते हैं, और कप के हिसाब से नहीं ले सकते आप बाजार। जी हाँ, बिल्कुल, है ना, आपको वजन से लेना है। दूसरे कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनको खोया नहीं मिलता है, तो फिर उन्होंने क्या करना है, उन्होंने 1.5 लीटर दूध लेना है, और दूध को पकाना है, खाली दूध पकाना है, उसमें कोई चीज भी शामिल नहीं करेंगे, उसे रिड्यूस करना है, और आधा लीटर दूध रिड्यूस करेंगे। जब वो 4 प्याली या 1 लीटर के बराबर रह जाएगा, तो फिर आपने वो सारा प्रोसीजर करना है जो अभी मैंने किया है। जी हाँ। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी खोए की कंसिस्टेंसी या उसमें रबड़ी बन जाएगी। अगर चाहें तो, मैंने रबड़ी बनानी आप लोगों को सिखाई हुई है, तो चाहें तो उस मेथड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं। दूध को उसी तरह से रहने दीजिएगा, और अलहदा से रबड़ी सर्व कर दीजिएगा, या सिवैयों में शामिल, बाद में शामिल कर दीजिएगा। 1 लीटर दूध की रबड़ी बना लें,
اس کو علیحدہ رکھ لیں اور اس کے بعد پھر سیویاں دودھ میں اسی طرح سے بنائیں جیسے میں نے بنائی ہیں, بنا کھوئے کے اس طرح سے بنائیں اور اس کے بعد اس میں ربڑی شامل کر دیں, تو بہت شاندار آپ کی سیویاں تیار ہو جائیں گی اور آپ کو کہیں پر بھی کھویا نہ ہونے کا فیل نہیں ہوگا. جی ہاں, ٹھیک ہے, میں بھی اسی طرح کرتی ہوں رات جی, اس میں اسی طرح کرتی ہوں میں بھی. اچھا, اس میں اب یہ تیار ہو گئی, اب میں کچھ بھی نہیں کروں گی, اب اس میں میں تھوڑا سا عرق گلاب ڈالوں گی. تقریباً میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ اچھا والا لے لیں, اچھی کوالٹی کا بڑی بوٹل میں آتا ہے, عرق گلاب لیں گے اور وہ اس میں شامل کر دیں گے اور بس یہ آپ کی سیویاں ہو گئی ہیں تیار. اب ان کو گرم یا روم ٹمپریچر پر آپ سرو کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ میں اس کو دکھا دیتی ہوں جو میں سرو کر رہی ہوں, میں کن چیزوں میں اسے سرو کروں گی. اچھا, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا برتن استعمال کریں اور کس طرح سے آپ سرو کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے انڈیویجول سرونگ کے لیے اور یہ ہمارا ہے گروپ سرونگ کے لیے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس سائز کے برتن میں آپ اس کو سرو کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنے زیادہ نہیں ہے بڑے بڑے کہ ہم ان میں سرو نہ کر سکیں, بڑے آرام کے ساتھ سنگل سرونگ جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس بڑا پیالہ ہے تو پھر اس میں آپ سرو نہ کیجیے گا الگ الگ. جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویسٹیج بہت ہو جاتا ہے اور آپ کی چیز جیسے کہ آپ کی سرو ہونی چاہیے وہ اس طرح سے سرو ہو نہیں سکتی. اس کی کنسسٹنسی ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے, تھوڑا سا یہ پتلا ہے ہلکا سا, لیکن اس وقت یہ بہت ہی رائٹ کنسسٹنسی ہے. اس کا فائدہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس طرح سے گرم گرم سیویاں, جیسے اب تو گرمیوں میں عید آ رہی ہے نا, تو گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی دونوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ اکثر کنجیشن ہو جاتا ہے اور سینے میں کھڑکھڑاہٹ ہے کچھ ہے, تو یہ گرم گرم پینے سے اس کو ریلیف ملتا ہے اور سارا باہر نکل جائے گا. بالکل, جو کچھ آپ کے سینے میں جمع ہوا ہے بلغم وغیرہ وہ نکالنے میں بہت مدد کرتا ہے. گرم رات کے وقت آپ استعمال رات کو پی لیں اور یا پھر دن میں پیے تو پھر اس کے 1 گھنٹے تک کچھ کھائیں نہیں, کچھ کھائیں پیے نہ پیئیں نہ کھائیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دینے والا ہے کیونکہ اس میں جس طرح سے میں نے چیزیں شامل کی ہیں وہ ساری چیزیں ہی سینے پہ جکڑن ہو جاتی ہے. گرمی میں بھی ہوتی ہے, گرمی میں بھی ہوتی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ سردی میں ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں گرمی میں بھی ہو جاتی ہیں. ٹھنڈ کا گرمی میں زیادہ ہوتا ہے, ہاں نزلہ ہو جاتا ہے, اس میں بھی یہ آپ کو فائدہ دینے والا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اور یہ اس طرح سے ہم نے اس کو سرو کر دیا. باقی آپ کو میں نے بتایا کہ میں اس میں نکال لوں گی اور باقی کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد تو پھر جب سیویاں بن جاتی تو پھر کہاں رکا جاتا. تو چلے جی, اور کیا ہونے والا ہے یہ سبھی کچھ آپ دیکھیں گے بریک کے بعد. ہاں جی, واپسی ہو گئی بریک سے. آپ کو بہت ہی خوش آمدید کہتی ہوں. یہاں پر آپ سبھی لوگوں نے سیکھ لی ہیں عید کی سیویاں, اور یہ ہیں میوے والی دودھ سیویاں, اس کو کہا جاتا ہے سیویاں. اور وہ جو شیر خورما ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا. رات کو چھوارے دودھ میں ڈال کے چھوڑ دیجئے, صبح جان چھوڑا لیجئے, کہیں لو جی یہ ہے شیر خورما. کیسا ہے, کیوں بھائی صحیح ہے نا؟ بالکل ٹھیک. ہاں جی, چلے جی. آپ فرزانہ سے کہتے ہیں کہ بنانا شروع کر دیں, کھانا پکانا شروع کر دیں آپ. اور کیا کیا بنا رہی ہیں؟ چلیے جی, پہلے کیا بنا رہی ہیں؟ پہلے ہم خشخاش کا سالن چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بنائیں تاکہ اس کو دم آ جائے. ہاں, پھر ہم دوسرا سوٹ پھر خشخاش کا حلوہ بنائیں گے. سب سے پہلے پک رہا ہے یہاں پہ خشخاش کا سالن. چلے بھائی شروع کر دیتے ہیں. اور تیل اس میں کتنا ڈالیں گی آپ؟ تقریباً 1 کپ جتنا. 1 کپ؟ پورا پروگرام چلا جائے گا. ہاں, یہ تو کافی ٹائم لے گا. تو ایکچولی تو جو چیز اس کی میں نے بلا وجہ نکالا کیونکہ وہ پھنسی ہوئی ہے, فکس ہو گئی ہے بوٹل میں بالکل ہی نا, میں نے بلا وجہ نکالا ہے. اچھا, خشخاش کتنی ہے؟ خشخاش ہے 1 پاؤ. 1 پاؤ خشخاش میں ڈالیں گے 1 پیالی تیل. اور پیاز 1 ڈالیں گے. یہ 2 پیاز ہیں. 2 پیاز ہیں, تو 1 ہم دم کے وقت بھی استعمال ہوں گے. تو اچھا, کچی ہی استعمال کریں گے؟ جی ہاں, کچی استعمال ہوگی. ٹھیک ہے, 2 پیاز ٹوٹل آپ کو چاہیے. آئی تھنک یہ ہو گیا. جی بس آئی تھنک ہو گیا ہے. جس میں سے 2 پیاز یہ سلائس ہے. ہاں, تو اس میں سے ہم یوں کرتے ہیں کہ آدھی ڈال دیتے ہیں اور آدھی ہمیں چاہیے آخر میں دم کے وقت. ٹھیک ہے. اچھا جی, بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رادا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہے؟ گلشن بات کر رہی ہے. گلشن کہاں سے؟ پنڈی سے. اچھا, کیسا ہے آپ کا گلشن؟ بہت اچھا. ماشاء اللہ. یہ بھی کہیے نا ساتھ میں. ہاں کہیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سنائیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں, کیا کہیں گی؟ میں کہوں گی کہ آپ نا عید کے والے سے نا شیر خورما بنانا. ہوئے ابھی بات کر رہی تھی میں. ارے بہت آسان ہے گلشن, رات کو چھوارے دودھ میں بھگو دو, صبح کو شیر خورما بن گیا. یہی ہوتا ہے شیر خورما. شیر مطلب دودھ, خورما کھجور, چھوارے. ٹھیک ہے نا, یہی ہے شیر خورما. ہمارے یہاں غلط بتاتے ہیں.
दूध सिवैया बनाओ ना, मैंने सिखाई है अभी, दूध सिवैया अभी नहीं वो तो मैंने सीखी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत मजे बस वही बनाना, बहुत लाजवाब बनेंगी, सब खुश हो जाएंगे। और जो हमारी ये शीर खुरमा बनता है ना, इसी में तुम सिवैया बिल्कुल कम कर देना, आधी प्याली के बराबर ले लेना सिवैया, बस तुम्हारा शीर खुरमा बन गया। बाकी सारी चीजें ऐसी हैं, कम सिवैया कर दो उसको, बस वो शीर खुरमा बन गया। ठीक है ना, जो मैंने बताया है ना अभी वही फॉलो करना। अगर जितनी सिवैया मैंने डाली है उतनी ना डालना चाहो तो फिर सिवैया बिल्कुल कम कर देना, लेकिन सिवैया डालना, उसे भून के, घी में भून के सिवैया डाल देना और दूध में उसको पका लेना, बिल्कुल पतला सा होगा तो वो शीर खुरमा, हमारे यहाँ जो शीर खुरमा कहलाता है, सब लोग कहते हैं उसे शीर खुरमा, तो तुम भी वही बना लेना। ठीक है ना। अच्छा और बोलो, कुछ और बताओ। बस आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, लेकिन कोई फरमाइश करो गुलशन, इसके अलावा बहुत तारीफ करती है। अच्छा मेरा सलाम कहिएगा उनको। अच्छा मियाँ को क्या पसंद है, चले जी वही बताएं मुझे, मैं पकाती हूँ यहाँ पे। उनको तो बस जो मिल जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर जिस दिन ना मिले तो क्या रिएक्शन होता है? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह हाय, कितना, उनका नाम साबिर है? नहीं साबिर, अच्छा परवेज इकबाल है। परवेज इकबाल है। हाँ जी। अच्छा तो चलो खैर, लेकिन वो भाई अगर इतने सब्र करने वाले तो बड़ी, आप तो खुशनसीब हैं, फिर कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी, शुक्र है। हाँ बस मेरा मियाँ भी ऐसा ही है, कुछ नहीं बोलना उन्होंने। बस पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, क्यों नहीं बोलते हैं, उसकी एक वजह है, हर चीज तो तैयार मिल जाती, बोले किस बात पे? क्यों भाई फरजाना, क्या ख्याल है? जब चीजें, और आपके घर में भी यही होता होगा, पता है, चीजें आपको उनके आपके मियाँ को तैयार मिलती होंगी तो भी बोलने की कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी, तो फिर क्या बोलना भाई, है ना? बिल्कुल सही बात है। और आपका प्रोग्राम देख के वैसे ही माशाल्लाह सब एक्सपर्ट हो गए। हाँ जी गुलशन, चलो ठीक है, और कोई फरमाइश करो ना मुझसे, कोई चलते चलते मैंने कर दी है, अब बकरा ईद पे करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अच्छा चले भाई, बहुत अच्छा लगा गुलशन, खुश रहो भाई, तुम भी खुश रहो, तुम्हारा मियाँ भी खुश रहे। और यहाँ पे अच्छा, आप ये प्याज को क्या ब्राउन करेंगे? नहीं बस जैसे अभी बस। अच्छा अभी देख लो, कलर देख लो, व्हाइट होने वाला, हमने बल्कि पिंक भी नहीं किया इसको, पिंक भी नहीं किया, बस थोड़ा सा फ्राई किया, कच्चापन ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा अदरक लहसुन कितना डाल देंगे? ये 1 टेबल स्पून है। अच्छा अदरक लहसुन डाल देंगे, पिसा हुआ 1 खाने का चमचा। एक ही रखा था। अच्छा चलो, तो वो एक ही डाल देते हैं। अच्छा यानी बहुत भरा हुआ 1 खाने का चमचा, फुल डाल दीजिए। ठीक है, भरा हुआ है बिल्कुल 1 खाने का चमचा, इसमें गया है पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अच्छा इसकी भुनाई कितनी करनी है? बस जरा सा, है ना? अच्छा वैसे खानों में आप अदरक लहसुन कितना भूनती हैं? बस जैसे खुशबू आपको फील हो, कच्चापन आपका दूर हो जी, फौरन डाल दीजिए। ठीक है। अच्छा अब क्या इसमें डाल रही हैं? मिर्चें? जी हाँ, लाल मिर्चें। ये कितनी जा रही है? ये तकरीबन 2 डालिए। 2 खाने के चमचे? जी हाँ, 2 खाने के चम्मच डालिए। अगर हाँ, खसखस है ना, तो उसमें कुदरती तौर पे मिठास होती है, मिठास होती है, तो इसको जरा सा सारी डाल दे, स्पाइसी बनाया जाएगा। हाँ। और खसखस में कुदरती तौर पर मिठास है, तो इस वजह से आई थिंक मैं थोड़ा पानी डालूं। जी हाँ, पानी मैं वही देख रही थी, पानी मुझे नजर नहीं आया, जरा सा डाल दीजिए बस। और ये 1/2 टेबल स्पून हमने डाल दी हल्दी पाउडर। अच्छा जी, 2 खाने के चमचे गए ऐसे पिसी हुई लाल मिर्च और आधा खाने का चमचा पिसी हुई हल्दी। जी हाँ, ये है जीरा कुटा हुआ, सफेद जीरा। सफेद जीरा कुटा हुआ 1 खाने का चमचा। 1 खाने का चम्मच। ठीक है, ये बहुत भर के नहीं है, थोड़ा लेवल है। अच्छा जी, पानी ऐड करेंगे और क्या डालेंगे फरजाना इसमें? अब हम इसमें डालेंगे, ये जरा सा भून जाए तो फिर हम इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे। हाँ, ऐसे इसको भूनने की जो मसाला है इसको जरूरत है नहीं, ये तो भून गया बस। कितने टमाटर हैं ये? तकरीबन 3 से 4 टमाटर हैं, जिनको हमने मशीन में डाला और पीस लिया। और बड़े चाहे तो आप स्लाइस भी डाल दें, कटे हुए डाल दें, मगर वो फिर बताए आपको, बच्चे भी घर में होते हैं। हाँ सही है, फिर वो पसंद नहीं करते कि छिलके करते रहे। सही है। अच्छा नमक डाल दीजिए हस्बे जायका, जितना आप पसंद करें। ठीक है। अच्छा इसको इतना भूनना है कि इसका घी अलग हो जाए? जी हाँ, बस फिर उसके बाद हम इसको खसखस डालेंगे। आँच तेज कर लेते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए हमारा। अच्छा आप समझती हैं कि आँच तेज करने से काम जल्दी हो जाता है? नहीं, क्योंकि आँच जो है साइड में चली जाएगी। कॉमन सेंस की बात, बिल्कुल कॉमन सेंस की। अच्छा घर में क्या खाने पसंद करते हैं बताइए? खाने घर में हर तरह के खाने बनते हैं, किसी दिन चाइनीज वीक होता है, किसी दिन अपना देसी फूड तो होता ही है। सही है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई और खाना पकाया हो साथ में, देसी खाना उस दिन नहीं पकाया, तो घर वालों का क्या फीलिंग? मैं पहले पूछती हूँ। अच्छा जी हाँ, पहले पूछा जाता है फिर बताता है, चलाएं, वरना तो पता है आपको। हाँ बिल्कुल।
پھر ساری محنت رائگا جاتی ہے. ہاں بالکل. تو تھوڑا سا دیسی کھانا ضرور بنانا پڑتا ہے. بالکل بنانا پڑتا ہے. بچے کتنے؟ بچے 2 بچے. اچھا, کتنے بڑے ہیں؟ جی بیٹا ماشاءاللہ 8 کلاس میں. اچھا. اور بیٹی ماشاءاللہ 7 کلاس میں. اچھا. تو ایج ویسے ہے نخروں والی ایج ہے ذرا. جی ہاں بالکل, فرمائشی. ہاں بالکل, کیونکہ اسکول ایج ہے نا. جی ہاں. تو اس وجہ سے ذرا بچے جو ہیں پھر ان کا خیال کرنا پڑتا ہے کافی زیادہ. اور آپ کا پروگرام دیکھ کے بھی تو پتا ہے نا, فرمائشی پروگرام چلتا ہے. ہاں میں یہی تو کہتی ہوں نا, لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ عادت ہے تو میں نے بگاڑی ہوں, میں ہی کھڑی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بھائی یہ نہ کریں تو نہیں, وہ نہ زندگی کریں. آسان ہو گئی ہے. بلکہ یہ بات ہے, چوائسیز آپ کے پاس بہت ساری. پہلے کہا جاتا تھا کہ کیا پکائیں, اب سوچا جاتا ہے کہ کیا نہ پکائیں. کیا نہ پکائیں اور کیا پکائیں. کیا پکائیں. صحیح بات ہے بالکل. تو ایسا ہی ہے کیونکہ اب آپ کے پاس ورائٹی آف فوڈ بہت زیادہ ہے, اس میں سلیکشن آپ کو کرنا کبھی کبھی مشکل بھی ہو جاتا ہے. بالکل مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا پسند کیا جائے, 2-3 ڈشیں ایک ساتھ بنانی ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس میں اچھا یہ خشخاش ہم کب ڈالنے والے ہیں؟ بس یہ ذرا سا اچھا تھوڑا ڈرائی ہو جائے گا. تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے, تھوڑا سا ڈرائی کریں گے اس کو, کیونکہ وہ بھی پھر گیلی گیلی سی ہے. وہ بھی ذرا سا گیلی ہوتی ہے. میں دکھا دیتی ہوں. ہاں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے 4 سے 5 کو دھوئیں گے پہلے نا. آپ بتا دیں. دھونے کا طریقہ میرا یہ ہے کہ پہلے میں اس کو بھگاتی ہوں پانی میں. اس کو یہاں پہ رکھ دیں تو سب دیکھ لیں گے. اس کو پانی میں بھگایا جاتا ہے, پھر اس میں سے 1-2 بار پانی نکالا جاتا ہے, پھر چھنی میں اس کو چھان کے پھر آپ اس کو نکالتے جائیے. اور بہت باریک ہونی چاہیے, باریک کو اس کا دانہ باہر نہ جائے. ہاں خشخش کا دانہ. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ نیچے اچھے خاصے کنکر کی شکل میں اتنے سارے نکلتے ہیں. خشخش کے ہی سائز کے ہوتے ہیں. جی ہاں, اور یہ پروسیجر آپ 2 دفعہ کیجیے, اس سے کچھ رہ جاتے ہیں دانے. بالکل بالکل. جو کہ بعد میں کھانے کو آپ کو خراب کریں گے. نہیں, وہ کرکراہٹ آ جاتی ہے. کرکراہٹ ہو جائے گی تو پھر تو آپ نہیں کھا سکتے. تو اس کے بعد اس کو پھر سل پہ پیسا گیا. خشخش کو سل پر ہی پیسیں تاکہ اس کا دانہ ختم ہو, اور تبھی اس کا ٹیسٹ آئے گا. وہ تو آپ کو پتا ہے, آپ نے ہمیں بتایا بہت دفعہ. اس کا دودھ نکلتا ہے. دودھ نکلتا ہے. جب دودھ نکلے گا تو یہ مزے کا ہوگا. ڈالیں گی خشخش؟ جی ہاں میں ڈال رہی ہوں. تو اس میں ڈال کے اس کی بھنائی کرنی ہے. اور خشخش کو گھر میں بھائی سل خرید لیں. میں نے پتا ہے اپنے فرزانہ اپنے پروگرام میں دکھائی بھی ہے, ایک میں نے چھوٹی سی سل بھی رکھی ہے. ایسے تو میرے گھر میں اتنی بڑی سل بھی ہے. جی ہاں. لیکن میں نے اتنی چھوٹی سی سل بھی رکھی ہوئی ہے, اور وہ میں اپنے پروگرام میں دکھا چکی ہوں آپ لوگوں کو. تو اگر آپ سل رکھ لیتے ہیں, ایون چاہے چھوٹی رکھ لیں, پر ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پتھر کی رگڑ جو ہے نا, جن چیزوں کو ہمیں چاہیے ہوتی ہے, جیسے زعفران ہے, جیسے خشخش ہے, بادام ہے, پستے ہیں, اس قسم کی چیزیں جو پستی ہیں نا, ان کے لیے پتھر کی رگڑ بہت ضروری ہوتی ہے. اور اگر آپ نے رگڑا نہیں تو مشین میں ہمیشہ وہ دانے دار ہی رہے گا. جی ہاں, اس کا دانہ ختم نہیں ہوگا. کبھی بھی دودھ جو نکلنا چاہیے اس کا وہ نہیں نکلے گا, اور وہی اس کا ٹیسٹ پیدا کرتا ہے, دودھ. اور وہ جو رگڑ لگنے سے پیسٹ بنتی ہے, تو پیسٹ کبھی بھی بلینڈر میں, مشینوں میں نہیں بن پائے گی. تو چلیں, یہاں پر بھنائی ہو رہی ہے خشخش کی, اور میرا خیال ہے کہ جتنی دیر کا بریک آئے گا اتنی دیر میں تو اس کی بھنائی ہو چکی ہوگی. بھنائی ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد حلوہ ہی ہوگا, اور آپ دیکھیں گے بریک کے بعد. ہاں جی, واپسی ہو گئی ہے بریک سے. یہاں پر آ گئے خشخش کا سالن, بھجیا. جی ہاں, سالن بالکل بھجیا کی طرح ہے نا. تو خشخش کی بھجیا جو ہے وہ یہاں دم پر ہے. اور کیا کیا تھا فرزانہ وہ بتا دیجئے, ہم نے کیا کیا کر لیا تھا, کیونکہ ظاہر بریک آ گیا تھا تو چھوڑ نہیں سکتے تھے. آپ نے پیاز ڈالی. بریک سے پہلے ہم نے خشخاش ڈال کے اس کو ہم نے بھونا تھا. نہیں, وہ تو ہم نے کر لیا تھا, لیکن بریک پر جب ہم گئے تھے تو ہم نے اس میں جو 2 پیاز آپ کو بتائی تھی, ایک ہم نے شروع میں ڈالی تھی, ایک ہم نے بالکل لاسٹ میں دم کے وقت ڈالی ہے پیاز, اور تھوڑی سی چوپ ہری مرچ ڈالی, تھوڑی سی ثابت ہری مرچ ڈالی, تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالا, اور اس کو 5-7 منٹ آپ نے دم دے دینا ہے. اب یہ دیکھیے یہ بالکل تیار ہے. گھی بھی تھوڑا سا نکل رہا ہے, یہ دیکھیں محسوس ہو رہا ہے. اچھا, دم پہ اتنی دیر رکھیں گے کہ اس میں جو ہم نے تیل ڈالا ہے وہ الگ ہو جائے, اور پیاز تھوڑی سی نرم ہو جائے. پیاز جو ہم نے بعد میں کچی پیاز ڈالی وہ نرم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. اس کو نکال لیجیے. اچھا, اس میں ہم کیا ڈال رہے ہیں حلوے میں بتاؤ؟ جی, اس میں ہم چینی ڈال دیتے ہیں. اچھا, یہاں پر وہی 1 پاؤ خشخش ہے, اور اصلی گھی میں پک رہا ہے یہ حلوہ, بن رہا ہے. اور گھی کتنا ہے؟ گھی 1.5 کپ. 1.5 کپ ہے گھی. 1.5 پاؤ لے لیجیے, آپ وزن سے لے لیں بازار سے. جی, ہم 1.5 پاؤ گھی ہے, 1 پاؤ خشخش ہے, 6-7 الائچیاں انہیں کوٹ کے اس میں ڈالا, اور اس کے بعد صرف خشخش کو ڈالا اور اسے بھونا ہے ابھی تک, اور کچھ نہیں کیا. اب بقیہ کام ہو رہا ہے. اس کا رنگ چینج ہو رہا ہے. چینی ڈالیں گے. چینی ہم کتنی تقریباً 1 کپ ڈالیں گے. اچھا, 1 پیالی چینی جائے گی اس میں. اور اب یہ دودھ ہے, 1/2 لیٹر دودھ ہے. اچھا ٹھیک ہے, 2 پیالی دودھ ڈال دیجیے. ڈال دیں. اچھا, دودھ اس میں خشک ہو جانا ہے. بالکل. جی ہاں, دودھ خشک ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کیا ہم ڈالیں گے؟
ساتھ ہم تھوڑا میوہ بھی ڈال دیں گے پکتے وقت بھی. اچھا میوہ بھی اپنی مرضی سے ہوتا ہے سب, آپ کی مرضی ہے, کوئی کوانٹٹی نہیں ہے, آپ چاہیں تو جتنا چاہیں ڈالیں, آدھا کپ ڈالیں 1 کپ ڈالیں, بالکل چاہیں تو خالی بادام ڈالیں, چاہیں تو خالی پستے ڈالیں, چاہیں تو ملا جلا کے ڈالتے ہیں نا. جی ہاں بالکل. اچھا یہ کنڈینس ملک ہے, یہ کتنا؟ یہ ہاف ٹین ہے. ہاف ٹین, جو کنڈینس ملک آتا ہے بازار میں ہاف ٹین وہ ڈالتے. اچھا تم تو وہ نکال لو. جی ہاں میں یہ نکالتی ہوں. یہ میں ڈال کے اس کو پکا لیتی ہوں. اس کو پکانا ہے, اس کا پانی خشک ہو جائے, دودھ اس کا سارا خشک ہو جائے. بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راحت جان کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کون بات کر رہی ہے؟ آپ پہچانیے؟ نہیں مجھے بتائیے. میں بہت پرانی کالر آپ کی, بہت پرانی, سنجیدہ ارشد. سنجیدہ ارشد, اوکے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. راحت آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا کر رہی ہیں آج کل آپ؟ میں بس میں یہ پوچھیں کیا نہیں کر رہی, بہت کچھ کر رہی ہوں. کیا کوئی رفاہی ادارہ بنا لیا؟ بالکل. اچھا راحت آپ نے تو ماشاءاللہ اپنے ہنر سے اتنے سارے لوگوں کو شیف بنا دیا گھر بیٹھے بیٹھے. بہت ساری معلومات آپ نے دی راحت, اتنی زبردست کہ آپ کو واقعی ایوارڈ دے دینا چاہیے. اب تک بہت دیر ہو گئی. اب جیو دے گا نا ایوارڈ انشاءاللہ. ماشاء اللہ ویسے بھی ہر چیز میں آگے ہوتا ہے, دیے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو دے گا. اور جس طرح آپ یونیک ہیں, جس طرح آپ کے سارے گیسٹ آتے ہیں نا راحت, ماشاء اللہ نئی نئی چیزیں لے کر. آپ آنا چاہیں گی میرے پروگرام میں یونیک؟ آپ مجھے بلائیں گے تو کیوں نہیں؟ بالکل آ جاؤں. میں کہہ رہی ہوں آ جاؤں گی. بالکل میں آپ کو بلا لوں گی, آپ آ جائیے. بالکل. اور یہ جو ہے آئی آپ کی گیسٹ فرزانہ, ماشاءاللہ ان کا بھی دیکھیے پکانے کا انداز, بالکل آپ کے ساتھ رہ کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں کافی کانفیڈنٹ ہے بنانے میں. اتنی بڑی شیف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, تو ورنہ اچھے اچھوں کی کہتے ہیں حالت خراب ہو جاتی ہے جہاں آپ موجود ہو راحت. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئیے یہاں پہ اور میرے ساتھ. راحت مجھے بہت اچھا لگا, اور آپ کی جو یہ چیزیں ہیں بنانے کی بہت اچھی مجھے لگتی ہیں. اور خاص طور پہ مجھے آپ کی چیز پسند ہے کہ آپ جو بھی کچھ بناتے ہیں اس کی انفارمیشن آپ ضرور دیتی ہیں. اور اس چیز کو نا میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو فالو کریں, کہ جو بھی چیز آپ بنائیں اس کو بتائیں. لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. وہ اس وقت چیز بنا لی, انہوں نے بنا لی اپنی. جیسے فرزانہ بنا رہی, مجھے ان کے ڈش بہت اچھی لگ رہی ہے, اور ان کے لیے دعا بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت آگے جائیں آپ کے ساتھ رہ کے. ٹھیک ہے راحت, اپنا بہت خیال رکھیے, دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا ابھی یہاں پر چلو بھی فرزانہ آ جائیں, اب آپ اپنی ریسیپی کو کریں. کیا کریں گی اب اس میں, اس کے بارے میں بتائیے. اچھا میں ذرا یہ میوہ وغیرہ کر دوں ادھر, یہ تو آپ کو ابھی ضرورت نہیں ہے نا؟ جی بس یہ گارنش کے لیے چاہیے. نہیں ہرا مسالہ تو ہرا مسالہ میں ڈال چکی ہوں, اب ہو چکا ہے نا. جی ہاں. اچھا بھائی یہاں پر اب کیا ہے, اب تو ایسا کچھ نہیں ہے میرا خیال ہے. حلوے کے لیے بس کمپلیٹ ہونے والی ہے, اس کا ذرا حلوے میں دودھ ذرا خشک ہو جائے گا, ہے نا؟ دودھ خشک ہو جائے تو پھر یہ تیار ہے. وہ بالکل جیسے حلوہ کہتے ہیں نا, حلوے کی طرح سے, حلوے کی طرح ہونا چاہیے, کی طرح سے بن کے شکل اس کی نکل آئے, ہے نا؟ تو جب یہ شکل نکل آئے گی تو سمجھے کہ حلوہ تیار ہو جائے گا. اچھا اس کو سرو کیا جا رہا ہے فروزن پراٹھے. بھائی ہم صاف کھلا بات کرتے ہیں, جب فروزن پراٹھے ہیں تو فروزن پراٹھے, جب ہم خود بنائیں گے تو پھر سامنے بنائیں گے, اور اگر سامنے نہیں بھی بنائے تو بتا دیں گے آپ کو کہ بھائی یہ ہم نے خود بنائے ہیں. تو یہ پراٹھے ہیں, اور اس کے ساتھ جو چیزیں سرو کی جا رہی ہیں جو پراٹھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن فرزانہ نے سجیسٹ کیا ہے کہ اس کو آپ سرو کر سکتے ہیں گھر کی چپاتی کے ساتھ, ہے نا؟ جی ہاں, چپاتی کے ساتھ بھی مزہ دے گا, اور بچے پتہ ہے آپ کو پراٹھے پسند کرتے ہیں. بالکل. اچھا اگر باسی روٹی سے کھائیں تو پھر اس کا تو مزہ ہی ہو رہا ہے نا. بالکل جی, 1 دن کی رکھی ہوئی روٹی. اچھا ہم لوگ اب تو یہ کرتے ہیں نا کہ روٹی کو رکھ دیتے ہیں فریج کے اندر, تو وہ بہرحال باسی ہو جاتی ہے, پر جیسی باسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی. باسی روٹی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری جو اپنی چپاتی ہے جس میں ہم نے نہ سوڈا, نہ بیکنگ پاؤڈر, نہ ایسٹ, کچھ بھی تو نہیں ڈالا ہوتا, صرف نمک چٹکی بھر ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, اس سے گوندھا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو جب آپ رکھ دیتے ہیں رات بھر کے لیے فریج سے باہر, لپیٹ کے رکھیں اچھی طرح سے کہ وہ سوکھ نہ جائے, اور کپڑے میں لپیٹیں, اور پھر پولیتھین بیگ میں یا پھر روٹی کی ٹوکری ہے جسے لوگ ڈلیا کہتے ہیں اس میں رکھیں, اور فریج سے باہر ہی وہ رہنی چاہیے. اور اس کے بعد اسے صبح میں ناشتے میں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھاتے ہیں تو وہ آپ کی صحت پہ بہترین اثر ڈالتی ہے, رات کی رکھی ہوئی روٹی جس کو کہ فریج میں نہ رکھا گیا ہو. یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی شاندار ہوتی ہے, اس کے بارے میں بتا بھی چکی ہوں. اور پتہ ہے کیا, میں پہلے ایک اور جگہ جہاں چینل پہ میں تھی وہاں پر میں نے ایک بات بتائی, آئی گیس میں نے جیو پہ بھی یہ بات بتائی ہے کہ روٹی جب ہم باہر رکھتے ہیں اور وہ باہر رہتی ہے, اسے ہم نے کوئی ٹھنڈک بھی نہیں دی نا, جو بھی ایٹماسفیئر ہے کمرے کا, تو وہیں پر ہی اگر ہم اس کو رکھا رہنے دیتے ہیں تو وہ روٹی صحت کے لیے کیوں اچھی ہو جاتی, کیونکہ نیچرلی اس میں قدرتی طور پر وائن بن جاتی ہے.
بیئر بن جاتی ہے. کیونکہ وائن بننے کا یہ تو بات میں کروں گی تو لوگ اس کو کسی اور معنی میں نہ لیجیے گا, صرف انفارمیشن کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وائن بننے کا فرسٹ پروسیس تو یہی ہے کہ بیئر بنے گی اینڈ دین وائن. تو اس میں قدرتی طور پر وہ وائن بن جاتی جو ہمارے لیے حلال ہے, اور وہ روٹی صحت کے لیے نہایت مفید ہے, وہ صحت مند بناتی ہے اور اسٹمک کے لیے بہترین ہے, کڈنیز کے لیے بہترین ہے, اور اگر بچوں کو دیتے ہیں تو وہ ہٹے کٹے موٹے ہو جائیں گے. یہ میں آپ بلکہ بزرگ کہتے ہیں وہ روٹی ٹھنڈی ہوتی ہے تاثیر میں, ٹھنڈی ہوتی ہے تاثیر میں, بہترین ہوتی ہے, پیٹ کے لیے لاجواب ہے. یہ انفارمیشن آپ کو ملی باسی روٹی کے لیے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہاں باسی روٹی کھاتے ہیں تو سمجھے کہ وہ بالکل ہی نالائق ہے اور اسے کوئی نالج نہیں ہے. بہت ہی شاندار چیز ہے, اس سے ناشتہ کیا کریں, بلکہ خاص طور سے روٹیاں 2-4 روٹیاں بنا لیا کریں, ایکسٹرا روٹیاں بنائیں, انہیں رکھ دیجئے, اور صبح ناشتے میں سالن ہے, اچھا مکھن اور چینی اس کے ساتھ تو بھائی انت ہوتی ہے, میں تو یہ کہتی ہوں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے, دودھ اگر آپ کے یہاں تازہ دودھ آتا ہے, بالائی اس کی اترتی ہے تو اس بالائی کو اتار لیں اور اس میں چینی ملا کر اور پھر اس روٹی کے ساتھ کھائیں. ہاں مجھے تو اپنا بچپن یاد آ رہا ہے. اگر اس میں شہد بھی ڈال لیا جائے تو کیا بات ہے, میٹھا کریں, کچھ بھی کر کے کریں, چاہے اس میں جیم ڈال کے کریں, بہت لاجواب ہوتا ہے. اپنے بچپن کی باتیں بتا رہی ہوں آپ کو ساری. تو چلے جی, یہاں پر تیار ہونے والا ہے بہت ہی شاندار سا حلوہ بن رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہی, تو میں تو خوش ہوں نا کہ میٹھا بن رہا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میری ہوں گی باتیں, مہمان کے ساتھ ہوں گی باتیں, ڈسپلے ہوگا, ڈسکرپشن ہوگا, ریسیپی کارڈ ہوگا اس بریک کے بعد. ہاں جی, واپسی ہو گئی بریک سے. آپ سبھی کو بہت ہی خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں. اور یہاں فرزانہ نے حلوہ ڈن کر دیا ہے. اچھا جو دودھ ڈالا تھا اسے اتنا پکا لینا ہے کہ بھن جائے, جیسے ہم سوجی کا حلوہ بناتے ہیں بالکل اس طرح سے کر لینا ہے. جیسے سوجی کے حلوے میں ہم پانی ڈالتے ہیں نا تو پانی خشک ہو جاتا ہے, جذب ہو جاتا ہے, اس میں پک جاتا ہے, بالکل اسی طرح سے دودھ بھی اس میں پک جائے گا. فرزانہ تیار ہے؟ جی ہاں بالکل تیار ہے. دیکھیے یہ گھی بھی نکل آیا, اس کو ہم ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں. جھٹا پٹ نکال لیں بس. بسم اللہ. اچھا اس میں آپ چاہیں تو آپ کی کوئی ڈش ایسی اسکوائر یا ریکٹینگولر ہے اس میں ڈال لیں, سیٹ کر دیں, اور پھر آپ آرام کے ساتھ. پیالے والے میں تو مزہ نہیں آئے گا. نہیں پیالے میں مزہ نہیں, تھوڑی فلیٹ ڈش ہو اس میں نکالیں گے تو اچھا رہے گا. کافی اتنا میرا خیال. ہاں بس کافی میرا خیال ہے. اور اس کو گارنش کر دیتے ہیں. اچھا اس پہ اب سجاوٹ ہو جائے گی ہے نا. جی ہاں, اوکے پستہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پستے ہیں, بادام ہیں, میوہ دیکھیں آپ کی اپنی مرضی پر ہے, جو بھی میوہ آپ اس میں ڈالنا چاہیں اور جس طرح سے بھی آپ اس کو سجانا چاہیں. اب سجاوٹ وجاوٹ پہ دیکھو اپنی دل کی ہوتی ہے, اپنی مرضی, اور پھر ادھر کا بہت تعلق ہوتا ہے. میں نے یہ کہا یہ خالی نہ ہو, بس اس کو ضرور استعمال کریں اور اس کے حساب سے ہی آپ سجاوٹ کریں. اچھا جی, چاندی دا ورک لگے گا اس کے اوپر, اوریجنل چاندی کا ورک, اوریجنل چاندی کا ورک ہے, اور جو کہ اس حلوے پہ لگایا جا رہا ہے. حلوے پر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو صاف بات ہے بھائی حلوہ نہیں لگتا, پھر بھجیا لگتی ہے. بالکل. تو یہ سارے لوازمات دیکھیں, میں اپنے پروگرام میں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا, میں ہمیشہ لوازمات ضرور استعمال کرتی ہوں, کیونکہ میں ایسا سمجھتی ہوں کہ جو چیز میں کر رہی ہوں میں اس کو فرام اسکریچ ٹل اینڈ آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے شروع ہوئی اور کیسے ختم ہوئی اور کیسے یہ سرو ہونے جا رہی ہے. تو بالکل اسی اسٹائل میں آپ کو سکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ جب اس کو کریں تو آپ کے پاس اس کی نالج ہو پوری, اس کے پاس, اور اس کے بارے میں آپ کے پاس سبھی کچھ ہو. ٹھیک ہے نا. چلیں جی, بہت پیاری ریسیپیز آپ لوگوں نے سیکھی ہے, تو ان بہت ہی پیاری سی ریسیپیز کی شکل دیکھیں گے, اس کا سنیں گے ڈسکرپشن اور اس کے بعد ریسیپی کارڈ. چلیں جی دیکھیں, اس کو تھوڑا سا کریں گے. ہاں جی دیکھیں, یہ تو ہیں سوئیاں جو میں نے آپ کو سکھا دی ہیں. یہ ہیں میوے والی دودھ سوئیاں. شیر خورما بالکل نہیں کہا جاتا اس کو, شیر خورما کا کریکشن میں نے آپ لوگوں کا کر دیا, اور میرا خیال ہے پورے پاکستان کا ہر گھر میں ہر ٹی وی چینل پہ یہ ہو گیا ہے کریکشن, اور ہر سال ہوتا ہے, پھر پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں سارے. تو شیر خورما الگ چیز ہے اور دودھ سوئیاں جو ہوتی ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہیں. ہم میوے والی سوئیاں بناتے ہیں, پینے والی ہوتی ہیں, کھانے والی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے ساری جو سوئیاں میں نے بنائی یہ کھانے والی سوئیاں ہیں. اچھا جی, یہاں ہے خشخش کا سالن, اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی, پینے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ خشخش کا سالن جیسے ہم کھاتے ہیں, کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, کوئی لسی پی لیتے ہیں, کچھ اس کے ساتھ پانی پیا جائے. اور میں کہتی ہوں برف والا پانی پیے, ٹھنڈا پانی پیے, آپ کو ٹھنڈ پہ جائے. بالکل, پانی سے پیاس بجھتی ہے, پانی سے پیاس بجھتی ہے. اور خشخش کے ساتھ
اور پھر اچھا یہ کھانے کے بعد پھر کیا کرے بندہ؟ بستر تیار رکھے پہلے سے؟ بستر پہلے ہی بنا دو کہ سوچا بن جائے گا؟ بالکل ہے، سو جائیے، پشاور تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک چیز کھائیں گے ایک وقت میں، کیونکہ اگر دونوں کھائیں تو 2 دن بعد تک گھر کی خبر نہیں ہوگی آپ کو. تو لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کھائیے گا، اس کو ایز اے چٹنی کھائیے گا. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اس سالن کو ایز اے چٹنی کھائیں. کیا خیال ہے؟ بالکل، یہ کم سالن استعمال کم سے کم کھائیے گا، حلوہ بھی کم سے کم کھائیے گا، ورنہ پھر آپ اپنے گھر سے بے خبر ہو جائیں گے. تو ہم ایسا نہیں چاہتے. صرف آپ کے لیے ریسیپی اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے اور کیسے اس کو سرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل گئی. ڈھیر سارا بنا کے رکھیں اور اس کو ایسے رکھیں کہ آپ تھوڑے تھوڑے دن بعد اس کو نکال کے کھا سکیں. تو چلیں جی، بہت پیاری ریسیپی سیکھی. یونیک ریسیپی ڈے میں آپ سبھی لوگوں نے میری مہمان سے اور مجھ سے بھی، اور بہت ساری باتوں کا ہوا کریکشن اور کتنی ساری چیزوں کی ملی نالج آپ لوگوں کو. تو میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کروں گی. بہت شکریہ ادا کروں گی. اچھا لگا مجھے کہ چلیں جی یہاں پر شکریہ تو ہم ابھی پھر ادا کریں گے ایک دوسرے کا. اور اب کیا ہونے والا ہے، آپ سبھی دیکھنے والے ہیں ریسیپی کارڈ. چلیں جی، ریسیپی کارڈ آ رہا ہے اور یہ ریسیپی کارڈ ہے میوے والی دودھ سوئیوں کا. اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا سوئیوں کا پیکٹ آدھا، جو 200 گرام کا پیکٹ آتا ہے وہ آدھا پیکٹ آپ لے لیں گے. گھی آپ کو چاہیے ہوگا 1/3 پیالی سوئیوں کو اور میوے کو فرائی کرنے کے لیے. سبز الائچیاں 4 سے 6 انہیں پیس لیجیے گا. لونگے میں نے 2 لکھے لیکن 1 لونگ سے بھی کام چل جائے گا. بادام پستے چھوارے کشمش سب ملا کے ہے 1 پیالی. اور دودھ ہمیں چاہیے ہوگا 4 پیالی. چینی ہے آدھی پیالی. کھویا آدھی پیالی یا 125 گرام چاہیے ہوگا. عرق گلاب چاہیے ہوگا آپ کو، اس میں 2 سے 3 کھانے کے چمچے اصلی والا لیجیے گا. ہاں جی، اب باری آ رہی ہے خشخش کے سالن کی. اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی خشخش 1 پاؤ یا 250 گرام آپ کو چاہیے ہوگی. پیاز آپ کو چاہیے 2 عدد، جو ہم نے 2 ڈیفرنٹ اسٹیجز میں استعمال کیے. لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون بھر کے یا 1 کھانے کا چمچہ بھر کے. ٹماٹر ہیں 3 سے 4، اسے بلینڈر میں ڈال کے پیس لیجیے گا. لال مرچ کا پاؤڈر ہے 2 کھانے کے چمچے. ہلدی پاؤڈر ہے 1 چائے کا چمچہ. سفید زیرہ ہے اس میں پسا ہوا 1 کھانے کا چمچہ. نمک اس میں گیا ہے حسب ذائقہ. ہری مرچیں 6 سے 8 ہیں. ہرا دھنیا آدھی گڈی ہے. تیل یا گھی اگر استعمال کریں پکانے کے لیے تو وہ ہے 1 پیالی. اور باقی اوپر سے ہرا دھنیا، ہری مرچیں ہے، لیمن ہے، یہ ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں. تو آپ جس طرح چاہیں اس طرح کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب باری آ گئی ہے حلوے کی. خشخش کا حلوہ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی خشخش 250 گرام اور دیسی گھی گیا ہے اس میں 1.5 پیالی. چینی ہے 1 پیالی. کنڈینس ملک گیا ہے آدھا ٹن اور دودھ ہے اس میں آدھا لیٹر یا 2 پیالی. چھوٹی الائچی گئی ہے اس میں 6 سے 8. پستے ہیں آدھی پیالی. بادام ہے آدھی پیالی. میوہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے بھائی، جتنا مرضی ڈالے. اور چاندی کے ورق ہے. چاندی کے ورق ہم نے اس کو سجانے کے لیے لگائے ہیں اور آپ بھی اس میں چاندی آ جائیں میرے ساتھ. اور چاندی کا ورق جو ہے آپ جتنا مرضی لگائیں. اصلی چاندی ہے تو سنبھال کے رکھیں، انگوٹھی بنوا لیجیے گا. جی ہاں، جی کہوں گی یہ بھی ضرور. ورق 1 لگائیے گا، بقیہ کی انگوٹھی بنوائیے یا بالیاں بنوا لیں باریک والی جو ہوتی ہیں، موتیا کے پھول پہننے میں کام آئیں گے. چلیں جی، بہت مزہ آیا. یونیک ریسیپی میں آپ سبھی لوگوں سے کہتی ہوں کہ جو شامل ہونا چاہتے ہیں SMS کا طریقہ معلوم ہے کر دیجیے گا. اور آپ سے ملنے والی ہوں میں کل بہت ہی پیاری سی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. اللہ حافظ. اللہ حافظ.